قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ روح القدس کامل خدا ہے، کیونکہ یہ خالق ہے، خدا کا روح ہے، مسیح کا روح ہے، بیٹے کا روح ہے، اور باپ اور بیٹے کے ساتھ اس کی ستائش ہوتی ہے۔ اور روح القدس کے نزول کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست بات جوڑی جو اس نے شاگردوں کو بتائی۔ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کے آخر میں جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے تو انہیں یاد دلاتا ہے کہ مددگار اترے گا، روح القدس اترے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قوت کا لباس تمہیں ملے گا۔ اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں یہ ذکر ملتا ہے، یسوع نے کہا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے روح القدس کی قوت کی بابت سیکھیں گے، دی پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ خداوند یسوع مسیح انسان کے روپ میں کامل خدا ہے۔ لوکا کی انجیل کا 4 باب ہے اور 14ویں آیت، یسوع بھی بدن میں روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ یسوع کی طاقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ بدن میں ہے، محدود ہے، اس کی قوت، اس کی کیپیسٹی، اس کی پاور، اتھارٹی جسم میں ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے محدود ہیں، لیکن روح القدس کی قوت کے سبب سے اس کا اختیار، اس کی قوت، اس کا زور لامحدود ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ایمانداروں سے بھی روح القدس اور اس کی قوت کا وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں، دوسرا مددگار بھیجوں گا جس کا وعدہ باپ نے کیا۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ وہ نازل ہوگا، روح القدس اترے گا، تمہیں حاصل ہوگا روح القدس، اور روح القدس کی قوت تمہیں بھی ملے گی۔ تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ مل لے، اور جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں، ایمانداروں کو بھی وعدہ دیا، روح القدس ملے گا تمہیں، اور روح القدس کی قوت بھی ملے گی تمہیں، وہی قوت جو یسوع مسیح میں تھی۔ اور روح القدس گواہی کی قوت بخشتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کبھی بھی کہ روح القدس کی قوت ہمیں مل جائے گی اور ہم لامحدود ہو جائیں گے، ہم بھی یسوع کے جیسے اختیار کے مالک ہو جائیں گے، ہم بھی جو چاہے بنائیں گے، ہم جو کہیں گے ہو جائے گا، اور ہم بھی غیب کی باتیں جانیں گے۔ یہ مت سمجھے کہ روح القدس کی قوت حاصل کر لینے سے ہم خدا بن جائیں گے۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ جب تم قوت پاؤ گے تو زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس کی قوت ہمیں بخشتی ہے یہ اہلیت، یہ طاقت، یہ کیپیسٹی، یہ ایبلٹی کہ ہم گواہی دیں، that we may be the witnesses of Christ، ہم یسوع مسیح کے گواہ ہوں۔ روح القدس کی قوت ہمیں یسوع کے گواہ بناتی ہے۔ ہم روح القدس کی قوت کے لالچی اس طرح سے نہ ہوں کہ ہم اس کو حاصل کر لیں اور ہم جو چاہے کریں گے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے ایک شخص جادوگر تھا، اس نے پطرس سے، شاگردوں سے کہا کہ پیسہ لے لو اور مجھے بھی یہ طاقت دے دو کہ جس پہ ہاتھ رکھوں اس میں روح القدس اتر آئے۔ تو انہوں نے کہا تو نے خدا کی بخشش کو پیسوں سے تولنا چاہا، تو نے اسے خریدنا چاہا، تو اپنے پیسے سمیت غارت ہو۔ پھر معافیا مانگنے لگا، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تم میں خدا کا روح ہے۔ روح القدس کی قوت ہمیں ملی ہے بزنس کرنے کے لیے نہیں کہ ہم کمائیاں کریں اس سے۔ روح القدس کی قوت ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ ہم اپنی شہرت قائم کر لیں، ہم اپنی ڈیرے داری قائم کر لیں، ہم دعا اور کلام اور خدمت کے نام پہ کاروبار اور دھندا شروع کر لیں، ہم اپنا نام اونچا کر لیں کہ دیکھو میرے پاس خدا کا روح ہے، اس کی طاقت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں۔ روح القدس کی قوت ہمیں دی گئی ہے ہمیں یسوع کی گواہی دینے کے لیے۔ روح کی قوت ہمیں
गवाही के काबिल बनाती है। और रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें बोलने या कलाम करने की ताकत बख्शती है। यीशु ने कहा कि रूहुल कुद्स तुम्हें हासिल होगा, दूसरा मददगार आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कब क्या कहना है। और रूहुल कुद्स ने ताकत बख्शी ईमानदारों को, 120 की जमात को, वो जुबानें बोलने की जो वो खुद बोल नहीं सकते थे, वो जो जुबानें जानते नहीं थे, रूहुल कुद्स ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जुबान चाहे आपकी मादरी है या गैर जुबान है, आपके लिए, खुदा के लिए, गवाही के लिए, खुदा के जलाल के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, कलाम करने के लिए, अपनी ईमान की शहादत गवाही देने के लिए, अकीदे का इतराफ और इकरार करने के लिए खुदा पाक रूह आपको कुव्वत देता है। सो चाहे गैर जुबान बोलें या अपनी जुबान में बोलें, बोलने या कलाम करने की ताकत रूहुल कुद्स बख्शता है। और रूहुल कुद्स शिफा की कुव्वत बख्शता है। हम सब परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, बीमारियों से, कमजोरियों से, लाचारियों से, वबा के खौफ से। मौत दरवाजों के सामने गुजरती है, आसपास मौत मंडला रही है, हम परेशान हैं, लोग दुखी हैं, कोई इब्लीस के शिकंजे में है, कोई जिस्म के रोगों का शिकार है, कोई कमजोर पड़ा हुआ है। सब जिस्मानी या रूहानी या ज़हनी किसी ना किसी वबा, बीमारी और कमजोरी का शिकार हैं। रूहुल कुद्स की कुव्वत शिफा बख्शती है। जब खुदा का रूह हम में उतर आता है, वो आग है जो हर एक नारास्त और नापाक कुव्वत को जला के भस्म कर देती है। बाइबल में लिखा है हमारा जिंदा खुदा भस्म करने वाली आग है, कंज्यूमिंग फायर है। खुदा का रूह आग की सूरत में उतरा, आग जलाती है, आग रोशन करती है और आग मजबूत भी करती है। खुदा का रूह हमारे अंदर ईमान पैदा करता है, खुदा का रूह हमारे अंदर शिफा की कुव्वत पैदा करता है। मौजज़ों का दावा करने वाले बतेरे लोग यही दावा करते हैं ना कि मुझे खुदा के रूह की यह बख्शिश हासिल है कि मैं दुआ करता हूं, लोग शिफा पाते हैं। उनके अपने अंदर कोई कैपेसिटी नहीं, वो मेरे और आपके जैसे इंसान हैं, लेकिन हमारी दुआओं में तासीर खुदा का रूह डालता है, हमारी मुनाजात में तासीर खुदा का रूह पैदा करता है। खुदा का रूह जब मेरे अंदर है और मैं दुआ करता हूं, तो खुदा का रूह उसमें शिफा की कुव्वत पैदा कर देता है। अगर मैं और आप और तमाम देखने और सुनने वाले लोग किसी भी बीमारी, तकलीफ, रोग, मुसीबत, शिकंजे में, बंधन में फंसे हुए हैं, खुदा पाक रूह को दावत दीजिए, वो अपनी शिफा देने की कुव्वत के साथ उतरेगा और आपको हर बीमारी, रोग, कमजोरी, लाचारी, बंधन और जकड़ से आजाद कर देगा। हमें खुदा के रूह को अपने अंदर आने की और अपनी कुव्वत एक्टिवेट करने की दरखास्त करनी है। रूहुल कुद्स मुश्किलात हल करने की कुव्वत बख्शता है। मुसीबत में आ गए, परेशानी में आ गए, मसला गंभीर हो गया है, प्रॉब्लम वर्सन हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करेंगे। रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें मुसीबतों से निकालेगी, रूहुल कुद्स की ताकत हमें उसका हल बताएगी। दानिएल, उसमें इलाही रूह थी, खुदा का रूह उसमें था, और उसकी बाबत बादशाह की मां ने कहा, दानिएल में इलाहों की रूह है, उसमें हल्ले मुश्किलात की रूह है, वो रूह है जो मुश्किलात हल कर देती है, जिसके सामने कोई मसला नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती उसके सामने। खुदा पाक रूह की कुव्वत जब हमें अता हो जाती है, हम में आ जाती है, तो हमारी मुश्किलात का हल हमें मिल जाता है। रूहुल कुद्स हमें गाइड करता है, वो हमें सिखाता है, रहनुमाई करता है, हमारे आगे चलता है, हमारे जहन, हमारे दिल और हमारे काम और हमारी गुफ्तगू को कंट्रोल कर लेता है, और हम मुसीबतों से, मसाइल से, मुश्किलात से निकल आते हैं। मैं, आप और सब देखने सुनने वाले जो कोई भी किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, खुदा पाक रूह को दावत दें, हमारी जिंदगी में उतर आए और अपनी कुव्वत से वो मेरी मुश्किलात का हल अता कर दे। और रूहुल कुद्स मुश्किलात और मुसीबतों और दुखों में, परेशानियों में सब्र और तहम्मुल करने की भी कुव्वत बख्शता है।
کئی لوگ سمجھتے ہیں میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، میری پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میری تکلیفیں کم نہیں ہوتی، حل نہیں نکلتا، بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، میرے کام پھنسے ہوئے ہیں، کوئی نکلنے کی راہ نہیں ملتی۔ روح القدس کو اپنے اندر آنے دیں، روح القدس کو دعوت دیں۔ اے خدا پاک روح، اول تو مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، میری مشکلات حل کر دے، اور اگر تیری مرضی ہے کہ یہ مشکل حل نہ ہو تو میرے اندر صبر اور تحمل کی قوت پیدا کر دے۔ میں ان مسائل میں، ان پریشانیوں میں، ان بیماریوں میں، ان دکھوں میں کس طرح سے جیوں، کس طرح سے آگے چلتا رہوں یا چلتی رہوں، میرے اندر وہ صبر اور تحمل پیدا کر دے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس پورا اختیار تھا، اس نے کہا بھی شاگردوں سے کہ میں اگر درخواست کروں باپ سے تو 12 تمن فرشتے آ جائیں گے، 12 لیجنز، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ باپ کی مرضی پوری ہو۔ یہ دکھ مجھے سہنے ہیں، یہ تکلیف مجھے سہنی ہے، اور اسے برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، تحمل کرنے کی قوت حاصل تھی۔ شاگرد کہتے ہیں سامریوں نے تجھے اپنے گاؤں میں اترنے کے لیے ویلکم نہیں کیا، تجھے قبول نہیں کیا، تو حکم کر آسمان سے آگ لے آتے ہیں، انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا خیال کرو کہ تم کس روح سے ہو، برباد کرنے والی نہیں، آباد کرنے والی روح سے ہو تم۔ صبر اور تحمل مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور دکھوں کے بیچ میں بڑا مشکل ہے۔ خدا کا روح ہمیں یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم حالات میں صبر اور تحمل کر سکیں۔ روح القدس ہمیں صبر اور تحمل کرنے کی قوت بخشتا ہے، اور روح القدس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب خدا کا روح ہمارے اندر اتر آتا ہے، خدا کے روح کی قوت ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ ابلیس 90% لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو یہ کسی نے مجھے جادو کر دیا ہے، یہ کسی کی نظر لگ گئی ہے مجھے، یہ کسی نے میرے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک دیا ہے، یہ کسی نے میرے بچے کے امتحان میں نمبر کم لانے کے لیے اس پہ تعویذ کر دیا ہے، کسی نے کچھ زمین میں دبا دیا ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا ہو گیا ہے، کوئی عمل ہو گیا ہے، کہ کالا جادو ہو گیا ہے۔ کھانے پینے میں ہم احتیاط نہیں کرتے، پیٹ خراب ہو جاتا اور کہتے ہیں یہ نظر لگ گئی کسی کی کھانے میں۔ ہم ابلیس کو اوور کریڈٹ کرتے ہیں اور وہ سوچتا ہے ہاں یہ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، یہ تو مجھے بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، میرا تو اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا اور انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیا، ہاں میرے شولڈر پہ اور سٹار لگ گئے ہیں، میری فائل میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ تو مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ چھینک آئے تو یہ جی کالا جادو ہے۔ یاد رکھیں، جب خدا کا روح ہمارے اندر اتر آتا ہے، اس کی قوت ہمارے اندر کام کرتی ہے، تو کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی وار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے بھی تو یسوع کے نام سے، روح القدس کی طاقت سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان میں مضبوط رہیے۔ ہر وقت یہ مت کہیے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ جسمانی روگ اور بیماریاں نیچرل فیکٹر سے بھی آتی ہیں، قدرتی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ گرمی میں زیادہ پھر لیں تو سٹروک ہو جاتا ہے، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، بندہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ دھوپ میں، گرمی میں کام کرنے سے ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، اور گھر میں جب فون کرتے ہیں میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، ہاں تیرے فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں سے باہر آ جائیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور اگر آپ نے خدا پاک روح کو اپنے اندر آنے کی دعوت دی ہوئی ہے تو پھر ابلیس کو موقع نہ دیں، اس کو دعوت بھی نہ دیں کہ میرے اندر آ کے، میری اولاد کی اندر آ کے تو ایسا کام کر سکے، ہمارے اندر شک پیدا کرے۔ جھگڑے، فساد، بے ایمانی، بے اعتقادی، یہ سب ابلیس کے حربے ہیں۔ کوئی خدا کے روح کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے وار کر دیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے، تو آپ کا ایمان کہاں ہے؟ کیا آپ کی دعائیں ان ٹونوں، دھاگوں، تعویذوں اور وار کرنے والوں نے روک لی ہیں؟ اب تو خدا ہمارے اندر ہے،
خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ ہمیں خدا کے روح اپنے اندر رکھتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ یقین رکھیں کہ خدا کے روح کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ جب اس کی قوت آپ کے اندر آئے گی، آپ کو گواہی کے قابل کرے گی، آپ کو خدا کے لیے بولنے کے قابل کرے گی، آپ کو بیماریوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے شفا کے قابل کرے گی، آپ کی پریشانیاں حل کر دے گی، اور اگر حل نہیں بھی ہوں گی تو آپ کو ان میں جینے کا سلیقہ سکھا دے گی کہ صبر کیسے کرنا ہے اور تحمل کیسے کرنا ہے۔ اتاولے نہ ہوں، ہیسٹی نہ ہوں، خدا کے روح کو کام کرنے دیں، اسے موقع دیں۔ کرنا کیا ہے؟ خدا اور اس کی قوت کے طالب رہو۔ جب خدا کے طالب ہوں گے تو دولت اور عزت اور حیات اور خوشی اور شادمانی اور سرفرازی اور اقبال مندی تو خدا کی طرف سے مل جاتی ہے۔ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہمیں خدا کی طلب کرنی ہے، ہمیں خدا کے طالب ہونا ہے اور خدا کی قوت کے طالب ہونا ہے۔ جب خدا ہم میں اتر آئے گا، خدا روح ہم میں اتر آئے گا اور اس کی قوت ہمارے اندر آ جائے گی تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ ہم ڈریں گے نہیں، ہم شکست نہیں کھائیں گے، ہم برباد نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند ہمارے اندر ہے اور اس کی قوت ہمارے اندر کام کرتی ہے۔